اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی بر صغیر میں شیعت کا آغاز، تو اسی حوالے کی یہ آج دوسری ایک کڑی ہے کہ بر صغیر اور خصوصاً ہمارے پنجاب میں شیعت کا آغاز یا وہ لوگ کہ جنہوں نے شیعت کے لیے کام کیا ان کا ذکر جو ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے پنجاب میں سب سے جو اہم شہر ہے وہ ملتان ہے۔ تو ملتان میں 512 ہجری میں سید جمال الدین ابو الفضل ایران کے شہر گردیز سے یہاں ملتان میں تشریف لائے، اور انہوں نے محبت اہل بیت اور ذکر اہل بیت اور معرفت اہل بیت یہاں کے لوگوں کو کرائی، اور شیعت جو ہے وہ ملتان کے علاقے میں اور پنجاب میں جو ہے ان سادات کی وجہ سے، ان سید کی وجہ سے پھیلی۔ اور یہ حضرت جو ہے یہ 547 ہجری میں ان کی جو ہے وہ وفات ہوئی اور ملتان میں دفن ہے۔ اسی طرح سید شیر شاہ جلال سرخ پوش بخاری جہانیہ جہاں گشت 707 ہجری میں جو ہے وہ تشریف لائے، پیدا ہوئے، اور سرخ لباس ہمیشہ جو ہے وہ سرخ لباس پہنا کرتے تھے، اور ان کا جو ہے وہ بہت پارٹیسپیشن ہے، انہوں نے بہت شیعت کے لیے بہت کام کیا، اور اہل بیت رسول کیونکہ خود اہل بیت رسول تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ معرفت محمد و آل محمد کروائی۔ اور ان کے ایک بھائی تھے راجو کتال کے نام سے، راجو کتال ان کے ساتھ ہر وقت ان کے جو لوگ ان کی سپاہ جو ہے وہ ان کے ساتھ رہتی تھی، کیونکہ وہ عزاداری کے حوالے سے بہت بڑھ چڑھ کر کام کر رہے تھے، اور لوگوں نے ان پر حملے بھی کیے، اور کافی دفعہ جو ہے وہ ان حملوں میں جو ہے وہ زخمی ہوئے، اور منکرین جو تھے وہ آپ کو جو ہے وہ شہید کرنا چاہتے تھے۔ بالآخر یہی ہوا کہ راجو کتال جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، اور کتال کے نام سے مشہور ہوئے، اور یہ 807 ہجری میں ان کو شہید کیا گیا۔ راجو کتال نے بہت سی امام بارگاہیں بنوائیں، مساجد بنوائیں، ان کا مزار جو ہے او شریف میں ہے۔ اور جو شیر شاہ جلال سرخ پوش جو ہے ان کی اولاد جو ہے وہ اوچ بلوٹ میں، اوچ گل امام میں، رجوع سادات میں، ماڑی شاہ صغیرہ جنگ میں، سکھر میں، خیر پور میں، مظفر آباد میں، ہری پور میں، حسن ابدال میں، اور پکی شاہ مردان میں، اس طرح جو ہے یہ نقوی بخاری سید جو ہے وہ یہ سادات جو ہیں یہ مختلف علاقوں میں پھیلے، اور عزاداری کے حوالے سے انہوں نے کام کیا۔ ان بزرگان دین جن کا ذکر کیا ہے ان میں ایک 7 شریف کے ہمارے لال شہباز قلندر سرکار نے عزاداری امام حسین السلام کے لیے بہت کام کیا۔ لال شہباز قلندر سرکار نے بابا فرید شکر گنج بخش کو سائیوال پاک پتن میں بھیجا، اور حکم دیا، انہیں کہا کہ آپ جو ہے اپنے اس پنجاب میں جا کر عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے اہتمام کریں۔ بابا فرید شکر گنج جو ہے وہ یہاں پاک پتن تشریف لائے، اور یہاں پر انہوں نے باقاعدہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا آغاز کیا، اور اس کا حوالہ مقاتل شیعہ جناب شہنشاہ حسین نقوی صاحب قبلہ نے جو شہدائے ملت جعفریہ کے حوالے سے جو ڈیٹا اکٹھا کر کے کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بابا فرید شکر گنج بخش جو ہے وہ لال شہباز قلندر کے کہنے پر پنجاب میں تشریف لائے، اور یہاں پر عزاداری امام مظلوم کے لیے انہوں نے بہت کام کیا، اور ان میں سے یہ کہ 7 محرم کا جلوس، مہندی کا جلوس، علم کا جلوس باقاعدہ بابا فرید شکر گنج بخش نے برآمد کروایا۔ اور اس حوالے سے یہ کہ بابا فرید جو ہے وہ جلوس کے استقبال کے لیے سامنے کھڑے تھے، اور جیسے ہی مہندی اور علم کا جلوس ان کے قریب پہنچا تو آپ جو ہے وہ زار و قطار رونے لگ گئے، اور آپ نے رخسار پہ ماتم کرنا شروع کیا، اور سینہ اپنا سینہ پیٹنا شروع کیا،
اور اسی حالت میں آپ اپنے حجرے میں چلے گئے اور پتھر اٹھا کے اپنے سر پہ مارے، اپنے سر پہ پتھر پتھر کا ماتم کیا، پتھروں سے ماتم کیا، اور انہوں نے اپنا حجرہ اندر سے بند کر لیا اور اندر چیخ و پکار کر رہے تھے اور مرثیے پڑھ رہے تھے، نوحے پڑھ رہے تھے، ماتم کر رہے تھے۔ تو ان کے جو ماننے والے تھے، ان کے جو مریدین تھے، انہوں نے کسی طرح سے دروازہ کھولا تو بابا فرید شکر گنج جو تھے وہ بے حال تھے، وزاداری امام حسین علیہ السلام اس شدت سے انہوں نے کی تھی کہ بے حال ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی بابا فرید شکر گنج بخش اپنے حجرے سے باہر نکلے اور علم مبارک اور جناب قاسم کی مہندی کو مطلب اس عزاداری کو دیکھ کے کہا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، یہ عزاداری ہی جنت کا دروازہ ہے۔ لیکن جو سامنے لوگ موجود تھے وہ سمجھے کہ شاید اس دروازے کا، انہوں نے اصل میں بابا فرید نے کہا تھا کہ یہ دروازہ ہے جنت کا، یعنی عزاداری امام حسین علیہ السلام ہی جنت کا دروازہ ہے۔ لیکن بھلے لوگوں نے اس دروازے کو سمجھا کہ شاید یہ جو ہے وہ دروازہ جنت کا دروازہ ہے، اور آج تک جو ہے وہ اس دروازے کو جنت کا دروازہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بابا فرید شکر گنج بخش نے عزاداری امام حسین علیہ السلام کو جنت کا دروازہ کہا تھا۔